حضور علیہ السلام کا غدار، مسلمانوں کا دشمن، صحابہ اس کا سر اتار کر لائے۔ آئیں ذرا دیکھیں ابو رافع کے ساتھ کیا ہوا۔ ابو رافع غدار ہے، میرے نبی نے صحابہ کو بھیجا، کون ہے جو ابو رافع کا کام تمام کر کے آئے۔ آج اگر کسی غدار کو صاف کرنے کے لیے کسی ملک کا بادشاہ، کسی ملک کا وزیر، ہمارے ملک کا ڈی جی آئی ایس آئی اگر بھیج دے تو وہ کہتے ہیں یہ پاکستان نے دہشت گردی کی ہے، یہ پاکستان نے جو انڈیا کے اور ایران کے بھیجے ہوئے غداروں کو مروایا بارڈر پر یا بارڈر کے پار، تو کہتے جناب یہ دنیا کے بنائے ہوئے قانونوں کے خلاف ہے۔ یاد رکھیں میرے نبی کی سیرت سے جو پہلو نمایاں طور پر ملتا ہے وہ یہ ہے، کسی قیمت پر غدار کو معافی نہیں دی جاتی۔ اور حضور نے ابو رافع کے قتل کے لیے صحابی کو روانہ کیا۔ وہ وہاں گیا، اسے قتل کیا، واپس آیا اور واپس آ کر اس کے قلعے کے باہر بیٹھ گیا، اس انتظار میں کہ پہلے میں سن تو لوں کہ مرا بھی ہے یا ابھی نہیں مرا، چونکہ رات کا واقعہ تھا۔ اب یہ حضور کا صحابی ہے، اس کی دلیری چیک کریں، اس کی حضور سے محبت چیک کریں۔ بندہ مار کے قلعے کی سیڑھیوں پہ بیٹھا ہوا ہے انتظار میں کہ صبح ہو اور تسلی ہو اور پھر جا کے حضور کو بتاؤں۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ صحابی رات کا ایک لمبا حصہ قلعے کے باہر بیٹھا رہا۔ صبح ہوئی تو اس وقت قلعے کی فصیل پر چڑھ کر ایک شخص نے اعلان کیا، الا ان ابا رافع قد قتل، دنیا والوں سن لو ابو رافع قتل ہو چکا۔ یہ صحابی دوڑا، دوڑتے ہوئے اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی، پھر بھی دوڑتا رہا۔ حضور کو جا کے کہتا ہے یا رسول اللہ کام تمام کر آیا، اور اتنا تیز دوڑتا ہوا خوشی سے وہاں پہنچا کہ بھول گیا ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے، اور حضور کو بات بتانے کے بعد آخر میں کہتا ہے یا رسول اللہ واپس آنے میں میری ٹانگ بھی ٹوٹ گئی۔ حضور نے رحمت والا ہاتھ لگایا، رحمت للعالمین۔ تم رحمت للعالمین کو کس طرف لے کے جا رہے ہو؟ وہ طبیبوں کو پروٹوکول دیے جاتے ہیں، ڈاکوؤں کو فیسیں نہیں دی جاتی۔ یا رسول اللہ آتے ہوئے ٹانگ ٹوٹ گئی، حضور نے فرمایا آگے کر۔ حضور کی محبت میں گیا تھا، حضور نے ہاتھ لگایا۔ صحابی کہتے ہیں ٹانگ ایسی ٹھیک ہوئی، زندگی گزر گئی، دوبارہ درد بھی کبھی نہیں ہوئی۔ تو میں پوری گفتگو میں کوشش یہ کر رہا ہوں کہ اس بات کو ہم اپنے معاشرے میں، اپنے حکومتی نظام میں اس کی حساسیت کو سمجھیں کہ میرا نبی رحمت ہے، لیکن میرے نبی کی رحمت کی آڑ میں کوئی بندہ غداروں کو پناہ دینا چاہے، ملک کے دشمنوں کو پناہ دینا چاہے، علماء کے قاتلوں کو پناہ دینا چاہے، تو یہ میرے نبی کی سیرت سے ہرگز ایسے اعمال کا تعلق نہیں ہے۔ ایسا جوڑنے والا شر پسند ہو سکتا ہے، ایسا کرنے والا اپنے ارادوں کو ناپاک انداز سے پورا کرنے کے لیے ایک ہیلا کرنے والا تو ہو سکتا ہے، صحیح قرآن و سنت کا طالب علم نہیں ہو سکتا۔ آج میرا ملک جن حالات سے دوچار ہے، ضرورت ہے کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت والی درسگاہ سے سیکھا جائے اور پاکستان کے غداروں کے خلیے سرائے موت کا فیصلہ کیا جائے۔ جو پاکستان کا غدار ہے اس کے لیے سزائے موت، جو حضور کا گستاخ ہے اس کے لیے سزائے موت، اور جو حضور کی 23 سالہ کمائی کا گستاخ ہے اس کے لیے سزائے موت ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے؟ جو حضور کے صحابہ کا گستاخ ہے، یہ حضور کی محنت کا گستاخ ہے، یہ حضور کی نسبت کا گستاخ ہے، جو حضور کی ازواج کا گستاخ ہے۔ آج کوئی کسی کو بیٹی اور ماں کی گالی دے تو لوگ کہتے ہیں جناب کوئی نہیں کہتا کہ اس کی ماں کو گالی دی ہے، آپ کو تو کچھ نہیں کہا، وہ کہتے ہیں مجھے کہتا تو بات اور تھی۔ بات بیٹی اور ماں کی آئے گی تو گوارا نہیں کیا جائے گا۔ پاک پیغمبر کی ازواج مومنوں کی مائیں ہیں، حضور کا حرم ہے۔ پاک پیغمبر کی بیٹیاں، پاک پیغمبر کے صحابہ، حضور کے خلفاء مسلمانوں کے ایمان کا حصہ ہیں۔ ان پر اعتراض کرنے والا، تنقید کرنے والا اسلام کا غدار ہے، پاکستان کا غدار ہے، اس کے لیے سزائے موت کا قانون ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ ہم نے اس کے لیے الحمدللہ اسمبلی میں مولانا اعظم طارق شہید رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں وفاق میں اور اب صوبے کی اسمبلی میں جہاں تک ممکن ہو سکا ہم نے کوشش کی
اور ہماری وہ کوشش جاری ہے، انشاءاللہ نتیجہ خیز ہوگی۔ جب ہم کوشش کرتے ہیں اس وقت ہمیں کبھی بھی اپنی صلاحیت پر اعتماد نہیں ہوتا، ہمیں کبھی بھی اپنی قابلیت پر بھروسہ نہیں ہوتا، ہمیں رب کی رحمت پر بھروسہ ہوتا ہے، اور ہمیں ان لوگوں کی قربانیوں پر بھروسہ ہوتا ہے جن کی زندگی کے 30 سال کال کوٹھریوں میں گزر گئے۔ میں ابھی نماز کے بعد نکلا تو مجھے میرے ایک ساتھی کا خیال آیا جو جیل میں ہے اور اس کی اسیری کو 30واں سال شروع ہو چکا ہے۔ اب بھی اس کے جیل سے آنے والے خطوط میں 2 لائنیں ضرور ہوتی ہیں کہ زندگی کے آخری سانس تک محمد کریم کے ابو بکر کے لیے میں کھڑا ہوں۔ اب بھی اس کے خطوط میں یہ لائن ضرور ہوتی ہے کہ حضور کے صحابہ اور اہل بیت کے لیے میری زندگی کی جتنی بہاریں چلی گئی مجھے اس پہ پچھتاوا کوئی نہیں۔ میں نے یہاں پہلے بھی ساتھیوں کو بتایا، ایسے لوگ اس قافلے کا حصہ ہیں جن کی محنت پر، اخلاص پر، اللہ کی رحمت پہ بھروسہ کرتے ہوئے ہم منزل تک پہنچیں گے کہ جب ایک ساتھی کی شادی کو صرف 1 دن ہوا اور ولیمے کے دن اس کو جھوٹے مقدمے میں پھنسا دیا گیا، اور اس کی بیوی جب اس سے ملنے گئی اس نے کہا میں تجھے طلاق دیتا ہوں، کسی اور جگہ شادی کر لے، میرا پتہ نہیں ہے۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، بات حضور کے صحابہ اور اہل بیت کی ہے، میں تیرا انتظار کروں گی۔ ماڑی شریف کے لوگوں، اس نے 27 سال انتظار کیا۔ 27 سال کے بعد جب وہ کال کوٹھڑی سے نکل کر آیا تو اس کے بالوں میں سفیدی تھی، اس کی بیوی کی جوانی جا چکی تھی۔ وہ ایک رات کے بیاہے ہوئے جوڑے سے جب میں ملنے کے لیے گیا، میں نے کہا تمہاری زندگی گزر گئی، تمہاری جوانی گزر گئی، تمہارے بڑھاپے کی دہلیز پہ پاؤں آ گئے۔ اس نے کہا مولانا ابو بکر کے لیے قربانی دی ہے، پرواہ نہیں۔ ایسے لوگ ہیں کہ کراچی کی شاہراہوں پر 4 سگے بھائی شہید ہوئے، ان کے والد کی عمر بابا جہانگیر جتنی ہے، اس سے زیادہ ہوگی۔ جب وہ اپنے 4 بیٹوں کے جنازے کے پاس آ کے کھڑا ہوا، اس نے منہ مدینے کی طرف کر کے کہا یا رسول اللہ، آپ کے سسر اور دامادوں کی عزت کے لیے 4 ہیں، 4 اور ہوتے تو وہ بھی قربان کر دیتے۔ ہمیں اپنی محنت پہ بھروسہ نہیں ہے، ہمیں ان لوگوں کی شہادت اور ان لوگوں کے اخلاص پر اور اللہ کی رحمت پر اعتماد ہے کہ جن لوگوں کو میں نے دیکھا کراچی کی شاہراہوں پر، ایک ایسی بوڑھی عورت بھی نظر آئی جس کے ہاتھ میں اس کے 2 پوتوں کی انگلیاں تھی، اور وہ چھوٹے چھوٹے 2 پوتوں کو لا کے کراچی میں عظمت صحابہ سٹیج پر بٹھا کے کہتی ہے میرے ان پوتوں کو یہاں بٹھاؤ، اور میری خواہش ہے کہ میری زندگی میں میرے یہ پوتے بھی شہید ہو جائیں۔ پوچھا تیرا بیٹا کدھر ہے؟ اس نے کہا میرا بیٹا خالد وہ شہید ہو چکا، اس کے یہ 2 بیٹے ہیں، ان یتیموں کو عظمت صحابہ کے سٹیج پر اس لیے لے کے آئی ہوں، مجھے اللہ نے بیٹا دیا تھا وہ ابو بکر کے کھاتے میں لگا ہے، اور اگر پوتے زندگی میں شہید ہو جائیں تو سودا سستا ہوگا۔ ایسی مائیں اس جماعت میں موجود ہیں جن کے ایک کے بعد ایک لال کے جانے کے بعد وہ عائشہ صدیقہ کے پہرے سے ہٹی نہیں۔ ایسی بہنیں اس قافلے میں موجود ہیں جنہوں نے اپنے بھائیوں کے جنازے اٹھائے۔ جب میرے جنگ کی سرزمین پر ایک شہید کا جنازہ آیا، اس وقت میں جانتا ہوں ان کی فیملی کو، وہ بڑے سادے لوگ ہیں، زیادہ پڑھے لکھے نہیں، محنت مزدوری کرنے والے لوگ ہیں۔ میں اس کا جنازہ لے کر گیا، اس کا جنازہ اس کے گھر کی سیڑھیوں سے نیچے تھا، گھر ذرا اوپر تھا، اس کی والدہ ہاتھوں میں پھول لے کے کھڑی ہوئی تھی۔ میں نے اس کی میت کو نیچے کیا، اس نے اس کے اوپر پھول ڈالتے ہوئے کہا میرا بیٹا نہیں آیا، یہ صحابہ کا شیر آیا ہے۔